السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں ایک سوال بہت دفعہ جنم لیتا ہے کہ میرے ساتھ والا میرے حلقہ احباب میں جو شخص ہے وہ بہت کامیاب زندگی گزار رہا ہے. اس کی زندگی میں کچھ بھی برا نہیں ہے, کوئی آزمائش نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں ہوں, میری زندگی میں مشکلات ہیں, مصائب ہیں, آزمائش ہے. میں ہی کیوں ہوں؟ سب سے پہلے میں کچھ نامور شخصیات کا یہاں ذکر کروں گا جو دنیا کی نظروں میں بہت کامیاب لوگ ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح, جن کا کوئی ثانی نہیں, پولیٹیکل لائف میں بہت کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک ہے. لا میکنگ میں سب سے اہم ان کا نام ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان جیسا عظیم تحفہ دلانے میں ان کی کتنی بڑی کاوش ہے کہ ان کو بابا قوم کہا کرتے ہیں. لیکن نجی لائف میں آئے تو ان کی جو وائف تھیں رتن بائی, ان سے پہلے علیحدگی ہوئی ان کی. پھر ان کی بیٹی ڈینا ویڈیا, انہوں نے ایک پارسی سے شادی کر لی. تو یہ دونوں بہت بڑے دکھ تھے ان کے لیے. نجی لائف میں فیلئر, جبکہ آپ کہہ لیں پریکٹیکل جو آپ ان کی پولیٹیکل لائف ہے اس میں کامیابی. ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں اسٹیفن ہاکنگ, جن کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے سائنسدان تھے, اپنی انگلی تک ہلانے پر قادر شخص نہیں تھے. وہ اتنی مشکلات اور پریشانیاں ان کی زندگی میں, معذوری کی زندگی گزاری, لیکن ماسٹر آف یونیورس کہلائے. اس کے برعکس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو فزیکلی فٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو شعور دے سکتا تھا اور وہ اس ویل چیئر پر بیٹھ سکتے تھے جس پر وہ بیٹھے, اور وہ بھی اسٹیفن ہاکنگ بن سکتے تھے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں بڑی لذت اور مزہ رکھا ہوا ہے, کشش رکھی ہوئی ہے, لیکن ان سے بچنے کا بھی حکم دیا ساتھ ساتھ. اور اسی ضمن میں ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 6487 کہ دوزخ کو نفسانی خواہشات سے ڈھک دیا گیا ہے, جبکہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے ڈھک دیا گیا. مطلب اس ضمن میں اپنا ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا کہ بدی کا راستہ ہموار ہے, جبکہ نیکی کا راستہ ناہموار ہے. ہمیشہ ہمیں برائی کے راستے پر چلنا آسان لگ رہا ہوتا ہے, اور نیکی کے راستہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اس میں دشواریاں بھی ہیں, ایمان والوں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ دو چیزیں ہیں, جذبات اور عقل. یہ صرف انسان کے پاس ہے. باقی 87 ملین جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں ان دونوں چیزوں کی نام موجود ہی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں موجود ہی نہیں ہیں ان میں, اس لیے ان میں کوئی آزمائش نہیں ہے. ایسا کوئی سوال ان کے ذہن میں جنم نہیں لیتا. اب دیکھیں, جہاں بھی شعور ہوتا ہے وہاں آزمائش ہوتی ہے. علم بذات خود ایک آزمائش ہے, کیونکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگنورینس از بلیس. جتنا کم جانیں گے اتنا کم پھنسیں گے, اتنا کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ ملک میں کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزما سکوں انسان کو کہ کون اچھائی کرتا اور کون برائی کرتا. تو آزمائش تو سب سے پہلے انسان کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ آنی ہے. دوسرے نمبر پہ جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرما دیا سورہ علم نشراح کی آیت نمبر 5 میں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جس میں آسانی نہ ہو. اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 5684 کہ مومن کو تکلیف نہیں پہنچتی یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھے, کیونکہ اس کانٹا چبھنے سے بھی اس مومن کے جو ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے کہ آزمائش آ رہی ہے تو آپ کے گناہ مٹتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سورس آپ کے لیے اپنایا, یہ سوچ اپنائی کہ جتنا آپ آزمائے جائیں گے اتنا آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی, آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا اپنے ساتھ ہوتا ہوا, تو یہ تو اتنا تو ایمان ہوتا ہے نا ہمارے اندر کہ آخرت میں جو ہے ہمیں اچھا صلہ ملے گا. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے.
اسی طرح میں یہ کہتا چلوں کہ مومن جو ہے سب سے پہلے 2 چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ نے لکھ دی ہے، ایمان مفصل ہے، تب ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں نا، ایمان کا یہ درجہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب اب تک آپ کو مل چکا ہوگا کہ آزمائش 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جب آپ نے کچھ برا کیا ہوتا ہے، اس سے آپ اس برائی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی اگر ایسا نہیں ہے، کچھ برا نہیں آپ نے کیا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، کسی کو یہاں تک کہ بددعا تک نہیں دی، ہمیشہ ہر شخص کو عزت دی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مقام دیں گے ایک دن میں۔ وہ آپ سے ناراض نہیں بلکہ آپ سے راضی ہیں، آپ کو مزید آزما رہے ہیں، کیونکہ آزمائش شروع دن سے لکھی ہوئی ہے انسان کی زندگی میں۔ کیونکہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اگر سٹرگل نہ ہو نا انسان کی زندگی میں تو زندگی رہتی نہیں ہے۔ ایک سٹرگل ہو، ایک مقصد ہو، یہ وہ چیزیں جو ہیومنزم کو انسان کے اندر رکھتی ہیں، انسان کے اندر ہیومینٹی رہتی ہے۔ انسانیت جب انسان میں مر جائے تو انسان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے سٹرگل کا آنا، آزمائش کا آنا، یہ ایک فطری عمل ہے، اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اس سے اس کا درجہ بلند ہونے جا رہا ہے، اور اس کا صلہ انشاءاللہ اس دنیا میں نہیں تو آخرت کی دائمی زندگی میں جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ اور اس کے لیے آپ 3 کام کیا کریں کہ عقل کو صحیح طور پر استعمال کیا کریں، صحیح اور علم نافع اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، دماغ میں محفوظ کر لیں، اور دعا کا جو عمل ہے اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تو میرے خیال میں آج کے بعد آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ وائی می، میرا ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیاب کریں، آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔